سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگاؤ ہے، دیکھیں دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز عزیز ہوتی ہے. دنیاوی چیزوں میں، دینی معاملات میں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کہیں گے جمعہ کی نماز اچھی ہے، عید کی نماز اچھی ہے، رمضان اچھا ہے. یہ ہو گئے دینی معاملات. آج سے میں کہوں دنیاوی چیزوں میں کچھ پسند ہے آپ کو، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کپڑے پسند ہے، عطر پسند ہے، چپل پسند ہے، فلاں پسند ہے. ہر ایک کی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا گیا دینی چیزوں کے بارے میں نہیں، دینی معاملات میں آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں پوچھا گیا. کہا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے دنیاوی بہت پسند ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ. دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے. تیسری چیز انہوں نے جو بیان کی وہ بھی رسول پاک سے ریلیٹڈ تھی، یعنی ان کی دنیا بھی رسول کی زندگی ہے اور دین بھی رسول کی زندگی ہے. میرے عزیزو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے خاص عناصر ہیں، خاص اوصاف ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی چیز پوچھا بھی ہے، مانگا بھی ہے تو حضور کی ذات کو ہی مانگا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تو حضرت عمر اپنے گھر میں آدھا مال رکھ کر آدھا لے آئے اور حضرت ابو بکر پورے گھر کا سارا سامان لے کر کے آئے. فرق دیکھے. اور دونوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میرے گھر میں آدھا مال ہے بیوی بچوں کے لیے اور آدھا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، شریعت نے ایسا آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ سب لے جائیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا سب لے آیا ہوں. کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو. یہ کمال درجے کا ہے، یہ فنا کا درجہ ہے جہاں اپنی ہر چیز رسول پاک کے قدموں میں وار دیا، نچھاور کر دیا. انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر باپ بوڑھے ہیں. ابو قحافہ وہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد، اور آنکھیں نہیں تھی، بصارت جا چکی تھی. باپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ٹھیس بھی نہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے انہیں ہجرت کی راہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے اس کو کون دیکھے گا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رات کے وقت اٹھ پڑے اور پتھروں کی ایک گٹھری، یعنی ان کے باپ طاق میں پیسوں کی یا اشرفیوں کے سکے ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس جگہ چھوٹی چھوٹی ٹھکریاں اور پتھروں کی وہ رکھی تاکہ میرے باپ کو اس بات کا غم نہ ہو کہ ابو بکر اپنے پیسے لے کر کے چلا گیا. باپ کو اس طرح سے کہ ہجرت کے موقع پر اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر باپ ابا پوچھیں کہ ابو بکر کے پیسے یہاں ہیں یا لے کر کے گیا تو خالی وہاں تک ہاتھ لے جا کر کے دکھا دینا باپ کو، وہ گٹھری کو پکڑ کر کے دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں گے. میرے عزیزو، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے، وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد. تو حضرت ابو بکر سے بیٹے نے کہا ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے مارا نہیں. باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے، حضور کے مقابل میں آیا ہے، حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے. یہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے.
عزیزان گرامی، حدیثیں بھی تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ حدیث پاک میں کرتے ہیں ہم آج. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سوال میں فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، لبیک. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیزو، اسی بات کو تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. حضرت ابوبکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگوں کہتے ہیں میری زندگی میں اگر سب سے ڈیفیکلٹ کوئی سوال ہے، سب سے مشکل کوئی سوال ہے تو وہ یہ سوال ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت، اب میں سوال کروں گا تو سارے لوگ فوراً جواب دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے یہ. کہا اس میں کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے، جواب تو آسان ہے. کہتے ہیں یہی تو، اگر میں نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا. بات صحیح ہے، اگر میں کہہ دیا اس سوال کے جواب میں نہیں، محبت نہیں کرتا تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اعمال اور میرا دل ملامت کرے گا، کہاں محبت کا دعویٰ اور کہاں اعمال تیرے. وہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہوتے ہیں سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے، دل ملامت کرے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، تیرے اعمال کہاں ہیں اس طرح کے. اے میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ زبانی اعتبار سے بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی لائف میں اس کو عمل کر کے دکھانا یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے. جو کمال ایمان کو پہنچے ہیں، کمال ایمان کو پہنچا ہو تو پھر اسے دولت بھی نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی نہیں روک سکتی. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی. اور اگر آج ہمارے درمیان کوئی چیز بیڑی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی کچھ سنتوں کو ایسے اتار کر پھینکتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہمارے پاس آ گئی. کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، میری نوکری کا سوال ہے، عورت کا سوال ہے، دوستوں کا سوال ہے. اگر میں یہ تمام چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ سب لوگ مجھے سائیڈ کر دیں گے. تو کہاں تم نے رسول اللہ سے زیادہ محبت کی؟ تم تو ان دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کا خیال زیادہ رکھتے ہو کہ ان کو برا نہ لگے. میری کمپنی میں مجھے برا کوئی نہ کہے، میرے دوستوں میں کوئی برا نہ کہے، میرے گھر والوں میں کوئی برا نہ کہے. تم تو ان کی محبت میں مبتلا ہو، کہاں رسول کی محبت کی بات کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پھر دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا. آؤ اس محبت کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو وہ بلال حبشی کی زندگی میں دیکھو. اللہ اللہ، جس کے سینے پر پتھر رکھ دیں گے، جس کو آگ کے انگاروں پر سلایا جائے، جس کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش لوگ پورے سڑکوں پر کھینچیں اور اس کے بعد کہیں کہ بلال تیرا آقا بھی بہت پیسے والا ہے. امیہ بن حرب بڑے پیسے والا تھا جو بلال حبشی کا آقا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب چھوڑ دے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تجھے اجرت دوں گا، اس سے بھی زیادہ تجھے سیلری دی جائے گی. یہ سب چیزیں تھی بلال حبشی کے پاس، صرف کہنا یہی تھا کہ میں محمد کا نہیں ہوں. معاذ اللہ، حضرت بلال حبشی نے اپنی سیلری کو لات مار دیا، اپنی اجرت کے دگنا ہونے کو بھی ٹھکرا دیا، ہر چیز کو، دنیا کی لالچ کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ مشقتوں کے پہاڑ اٹھائے اور پھر بھی اپنے رسول کے نغمے ہی گنگنائے. دنیا نے دیکھا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد عزت ہے تو امیہ بن حرب کی نہیں، بلال حبشی کی ہے. غلام تھے اگرچہ، لیکن رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے، حضور کی زندگی سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی پاک کو آج تک ہمارے درمیان محترم رکھا ہے. اور جو انہیں مارا تھا اس کی کسی کی تاریخ بھی نہیں ملتی. کون ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی اولاد؟ ختم ہو گئے. ظلم کرنے والے ظالموں کی داستان ختم ہو جاتی ہے.
اور جو محبت مصطفیٰ میں ایک مار بھی کھا لے وہ قیامت تک کے لیے اپنا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا جو خاص وصف ہے وہ یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا، کہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ کیا یہ اچھا ایک یہاں بیچ میں رک کر کے میں کہوں گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے یا اس کو الگ زاویے میں پیش کی جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں، خود ہمارے خالق کے کہنے سے، خود رب ذوالجلال کے کہنے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول اپنے غلاموں سے کہہ دیں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ حضور کو یہ کہنے کا حکم آیا، آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور کے پیچھے چلنے سے، حضور کی بات کرنے سے قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ ارے ہم یہاں چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور حضور کے پیچھے چلنے پر انعام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن کے اوراق آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ سے گناہ ہو جائے، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے گناہ ہوئے تو سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں پرورش بھی کرتا ہے، ہمارا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر ہم سے گناہ ہو تو سزا بھی وہی دے گا، نیکیاں ہوں تو جزا بھی وہی دے گا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے رسول اگر یہ مومنوں سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا چاہیے نا۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور اے نبی اگر آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے تو پھر وہاں بھی نہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہم عرض کر رہے تھے، ان کی زندگیوں سے جو ملا ہے وہ نچوڑ، وہ خلاصہ۔ اچھا ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا خلاصہ، عثمان ابن عفان کی زندگی کا خلاصہ، حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ، جو انہوں نے محبت رسول پیش کی ہے، ان تمام محبتوں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بات اب سمجھ میں آ گئی؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو محبتیں پیش کی گئیں حضور پاک کے متعلق، یہ انہی خلفائے راشدین کے کیے ہوئے طریقوں کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ اگر
बरेली के ताजदार ने कहीं ये कह दिया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या अगर कहा है तो अपने पेट से नहीं कहा, इन्हीं खुलफाए राशिदीन का तरीका देखा, वो हुजूर के दुश्मनों पर शिद्दत करते थे। और कुरान भी कह रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये सहाबा वो हैं जो काफिरों पर बहुत सख्त थे। किस लिए? इसलिए नहीं कि ये कुत्ते की तरह दिखते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा की दुश्मनी पालते हैं। चाहे वो कितने भी खूबसूरत हों, अगर सीने में मुस्तफ़ा की दुश्मनी पालते हैं तो उनके लिए हम सख्त लहजा ही इख्तियार करेंगे। ये सख्ती जो आला हज़रत के शेर में आपको नज़र आ रही है, बाज़ लोग कहते हैं क्या मौलाना इतना सिखा रहे हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, ये सब शिद्दत करने का तरीका सिखाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, ये बरेली के ताजदार ने नहीं सिखाया, ये रसूलुल्लाह के उमर फारूक ने सिखाया है। हाँ, उनकी ज़िंदगी पाक में जिसने रसूल का फैसला नहीं माना, उसके साथ उमर फारूक ने क्या किया ये तो सबको मालूम है। बिशर नाम का एक मुनाफिक नाम का मुसलमान था, हुजूर के पास आया, एक यहूदी के उसके दरमियान मामला था, हुजूर ने फैसला उस यहूदी के हक में किया, जो हक था, जो सही था वो फैसला किया। बाहर आकर कहा नहीं मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, मैं उमर के पास फैसला कराऊंगा। वो वहां आए और उस यहूदी ने हजरत उमर से कहा हम रसूल के पास गए थे तुम्हारे, और उन्होंने मेरे हक में फैसला किया, ये तुम्हारा मुसलमान भाई है, अपने नबी के फैसले को नहीं मानता। हजरत उमर अंदर तलवार लेकर के आए और उसकी गर्दन उड़ाई और कहा जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता, उमर उसका फैसला यही करता है। अब मुझे बताओ, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, ये किसने कहा, कहाँ से कहा? यह हजरत उमर ने सिखाया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोग हमसे ये कहते हैं कि आप सख्त लहजे में बात करते हैं। आपको पता है वह उमैर बिन वहब एक ऐसा शख्स जो शैतान कुरैश उसको कहते थे, जंग बद्र में सबको उभारने वाला, और वो शख्स आया था मदीने तैयबा, उसका बेटा कैद था हुजूर की बारगाह में, बद्र के कैदियों में वहां पर कैद था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उमैर बिन वहब दुश्मनी में खार खा रहा था कि किसी न किसी तरह से मैं बदला ले लूं। बद्र में कितने लोगों को मार दिया इन लोगों ने, हम बहुत बड़ी तादाद में थे, फिर भी ये मुसलमान जीत गए। और मक्का में रोज टेंशन में रात गुजारता था। एक ऐसा ही शख्स मिला, सफवान नाम था, और उसका भी प्रॉब्लम वही था, उसके बाप को बद्र में मार दिया गया था। इसका बेटा कैद था, उसका बाप मरा था, तो दोनों का सेम प्रॉब्लम। तो दोनों बैठ करके काबा के हतीम के अंदर फैसला करते हैं। सफवान बहुत पैसे वाला था, उमैर से कहा तू अगर जा करके मोहम्मद का कत्ल करके आए तो मैं तेरे सारे कर्जे चुका दूंगा और तेरे बच्चों की बाकी सब की परवरिश मैं खुद अपने जिम्मे लूंगा। मुआहिदा कर लिया और तलवार भी दे दिया, जहर लगा करके उमैर को मदीना भेज दिया। मदीना आया उमैर क्या करने के लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के लिए। लेकिन किस बहाने से आया? कि बेटे की खैर खैरियत पूछने जा रहा हूं। कैदी है ना, हुजूर की बारगाह में कैदी है। अब ये वो वक्त था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हैं और हज़रत उमर फारूक बाहर मस्जिद नबवी के बाहर चंद सहाबा के साथ खड़े हैं। और जैसे ही उमैर बिन वहब आया, अब हदीसों की सब किताबें उठाकर पढ़ो, जो जुमला पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा। हज़रत उमर कहते हैं खुज़ू हादल कल्ब, कहते हैं अपने साथियों को पकड़ो इस कुत्ते को। आप कहते हैं हम या फिर हमारे उलमा गालियां देते हैं। हज़रत उमर क्या कह रहे थे? हाँ, हज़रत उमर ने कहा पकड़ो इस कुत्ते को, ये लफ्ज़ है, और जा करके उसकी गर्दन में रुमाल डाल करके उसको पकड़ के लाए। कहा कैसे आना हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में? तू दुश्मनों के पास से है, उस तरफ वाला, कैसे आया है? तो उसने कहा नहीं, सिर्फ मैं अपने बेटे की खैर खैरियत लेने के लिए आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा तुम्हारा फैसला बाद में करता हूँ, पहले हुजूर से पूछ लेता हूँ। वहीं खड़ा किया और हुजूर की बारगाह में अंदर आया। कहा उमैर बिन वहब आया है मक्का से, क्या उसको अंदर लाऊं? हुजूर ने फरमाया अंदर ले आओ। उसी तरह से अंदर खींच कर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमैर कैसा आना हुआ? कहा कि बस मैं अपने बेटे को देखने आया हूँ। आपके पास कैदी है बेटा। हुजूर ने पूछा अगर बेटे को देखने आए तो तलवार क्यों ले आए हो? तलवार साथ में क्यों ले आए हो? तो उसने तलवार फेंक दिया दिखाने के लिए।
کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلواریں تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، کام تو نہیں آئی نا، آپ ہی کے کام آئی ساری چیزیں، تلوار میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بہانے کر رہا تھا، ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹے کی خیریت لینے کے لیے۔ غیب داں رسول نے پھر پکار کر کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں کہتے جو صفوان کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس کر کے آئے ہو؟ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے تم نے کیا پلاننگ کی ہے وہ بات بتاؤ۔ عمیر بن وہب کی کپ کپی طاری ہو گئی، وہ حضور پاک کے سامنے کھڑا ہے، غیب داں رسول کے پاس کھڑا ہے۔ میرے آقا کی اتنی بات سن کر کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، بیٹا بھی باپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا۔ حضرت عمر جو گمچھا ڈالے تھے، رومال ڈالے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں، اور جو صحابہ کھڑے تھے ان کے سامنے جو کہتے ہیں یہ سکھایا ہے عمر فاروق نے مسلک کیا ہونا چاہیے، تمہارا مذہب اور مسلک کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں واللہ انی لخنزیر احب الی، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اس سے تھوڑا سا اچھا مجھے خنزیر لگتا تھا، خنزیر غلیظ جانور۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کو خنزیر کو اس سے بہتر سمجھتا تھا عمیر بن وہب سے، کیونکہ میرے اندر اس قدر اس سے نفرت تھی کہ یہ رسول پاک کے خلاف پورے مکہ والوں کو بھڑکا کے لایا تھا۔ اے صحابہ سنو، ابھی یہ ایمان لایا ہے، اب مجھے میرے اپنے عزیز بیٹے سے زیادہ یہ محبوب ہے، میرے اپنے بیٹے سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا ایمان کا حصہ حضور سے جڑا ہوا ہے، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اسی لیے حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ ہاں اگر وہ حضور کا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر حضور سے اس کی کوئی چپکلش ہے تو پھر وہ ہماری ماں سے پیدا کیوں نہ ہوا ہو، دودھ میں سے مکھی کی طرح ہم نکال دیں گے۔ یہی ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، اسی پر ہماری زندگی بھی گزرتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگی میں جو خاص عنصر نظر آتا ہے وہ یہی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان دونوں نے حفاظت بھی کیسے کی ہے؟ کسی کو پر مارنے نہیں دیا، کسی کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی سوراخ کرنے تک نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا، حضور تو قبر انور میں ہے نا، حضور قبر انور میں ہیں، یہ سب لوگ آج سنیں۔ حضرت عمر اگر بیٹھتے مسجد نبوی میں، مسجد بڑی ہے، کہیں کونے میں کوئی بات چیت کر رہا ہوتا، کہیں کوئی ادھر ادھر بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہوتے، کنکریاں اٹھا کر کے ان کو مارتے ہیں، کنکریاں اٹھا کر کے مارتے، اور یہ کہتے کہ کس کی آواز مسجد میں بلند ہوئی، کیا اسے خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفات کے بعد حضرت عمر مسجد نبوی میں کسی کو بلند آواز سے بات کرنے نہیں دیتے تھے، کبھی بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ میرے عزیزو یہ عقیدہ بھی وہیں سے ہم نے سیکھا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو میخ مارنے نہیں دیتی تھی، وہاں آس پاس میں کوئی دیوار میں میخ مارے، زور آواز آئے تو آپ منع کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہاں بلند آواز آئے گی تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب یہی ہے۔ میرے عزیزو ان کی زندگیوں میں کوئی بھی اگر خاص وصف تمہیں نظر آتا ہے تو حضور کے ارد گرد گھومتا ہی نظر آئے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، جہاں آج مسجد نبوی شریف میں محراب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محراب ہے، آج بھی ہے، وہ محراب بھی ہے، منبر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے وہ محراب آج بھی موجود ہے، منبر قریب میں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو جانتے ہیں، اب مثال کے طور پر
یہ محراب ہے، اگر میں یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو یہاں میں کھڑا ہوا اور سامنے ادھر سجدہ کر رہا ہوں، یہی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں محراب کی دیوار کو آگے سے نکال کر پیچھے کر لیا، تھوڑا پیچھے کر لیا۔ کہا، پوچھا کیوں؟ حضور کا جو محراب تھا اس کو دیوار میں لے لیا اور تھوڑا سا چھوڑ دیا جہاں حضور قدم رکھتے تھے، اتنا چھوڑ دیا، باقی کا دیوار کے اندر لے لیا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے گوارا نہیں کہ کبھی کوئی حضور کی سجدہ گاہ پر چل کر چلا جائے۔ حضور نے یہاں سجدہ کیا ہے اور اتنا اس لیے چھوڑا کہ اب قیامت تک جو بھی امام آئے سجدہ وہاں کرے جہاں میرے آقا کے قدم تھے، سجدہ وہاں کرے جہاں رسول پاک قدم رکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کا ادب ہے، عشق رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، وہ قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ تھے، خلفائے راشدین۔ انہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں سے جو سکھایا ہے وہ درس محبت ہی سکھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا۔ اب میں تھوڑے سے آپ کی خلافت کے زمانے دونوں کی عرض کر دوں، وقت بہت کم ہوتا ہے، ان کی زندگی کے جو خاص عناصر تھے وہ مجھے عرض کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آپ خلفائے راشدین کو پڑھو، صحابہ کو پڑھو، کل ملا کر کے یہ نچوڑ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر تم نے اپنی زندگی میں نہیں شامل کیا یا خیال نہیں کیا تو تمہارا نام صرف مسلمان رہ جائے گا، اسلام سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہوں گے یہ لفظ، کہا جاتا ہے آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تم میں سے کسی کا ایمان نہیں جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں۔ ہم یہی چیز اب تک سیکھ کر کے آئے اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی یہی چیز باقی رکھے، یہی چیز باقی رکھے۔ اگر اپنی زندگی میں آج کچھ کر سکتے ہو تو یہی کرو، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، نہیں پلاؤ، پلاؤ۔ اب آگے جو زمانہ آ رہا ہے بڑا خطرناک ہے، آندھیاں چلیں گی، طوفان چلیں گے، کس چیز کے؟ ہواؤں کے نہیں، کفر و شرک کی آندھیاں، گستاخان رسول کی آندھیاں، بد عقیدوں کی آندھیاں۔ یہ تمہاری اولاد کے اوپر بجلی بن کر کے بھی کڑک سکتی ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی خرافات اب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ انہوں نے حد کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سب پر اپنی اجارہ داری قائم اور سب ٹارگٹ بناتے ہیں حضور کی ذات کو۔ اور ایسے میں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنی اولاد کی تربیت میں محبت مصطفیٰ گھول کر پلاؤ۔ بچوں کو ہمیشہ یہ سکھاؤ، میرے آقا کا نام بھی آئے تو ادب سے لیا کرو، ہاں اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ ہم بزرگوں سے پہلے سے انگوٹے چوم کر کے یہ ادب کا ایک ماحول پیش کرتے تھے کہ نبی کا نام آئے تو عام کیفیت میں نہیں رہنا ہے۔ ترکی کے ایک بزرگ تھے، 96 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، 96 ایئر کے۔ اگر تقریر میں حضور کا نام ذکر کرنا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ 40 مرتبہ بھی نام آئے، وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور کا نام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بیٹھ کر کے نہیں لیتے، یہ ان کا اپنا ادب تھا۔ سلطان محمود غزنوی جانتے ہیں، ایاز کے بیٹے کو پکارتے تھے، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ ایک بار ایاز خاص وزیر ہے، محمود غزنوی کا خاص وزیر ہے، تو ایاز کے بیٹے کو پکارا، اے ابن یا ایاز، اے ایاز کے بیٹے آ جا۔ ایاز کو پتا چلا کہ سلطان نے آج میرے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا، تو کہا کہ اس وقت ایسا ہی تھا، نام لے کر نہ پکارنا ناراضگی کی علامت ہوتی۔ بعد میں ادب سے آ کر کے پوچھا محمود سے، سلطان محمود سے، کیا آپ اس خادم زادے سے کوئی غصے میں ہیں، ناراض ہیں؟ میرے بیٹے سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے؟ اس کا نام لے کر نہ پکار کر اسے ابن ایاز کہا۔ سلطان محمود نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں وضو سے نہیں تھا، میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں نے محمد نام پکارا نہیں۔ اور اس بارگاہ میں اگر ہم جائیں جس کو پوری دنیا علامہ جامی کہتی ہے،
فارسی کے مشہور زمانہ، فارسی کے وہ امام عشق و محبت ہیں، کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، 1000 بار میں مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو لوں پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام زبان پر لانا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور پھر جنید و بایزید، ان کا کیا حال ہے کہ کیا گیا ہے، ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے مشہور اولیاء جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی سانسیں بھی روک لیا کرتے، حضور کے دربار میں آنے کے بعد سانس روک لیتے، کیوں کہ نکلنے والی سانسوں سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب ادب کا ہے، اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ادب ہم سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور یہ بھی ساتھ میں سکھاؤ ہر چیز برداشت کر لینا، مگر حضور کی شان میں ادنا سی توہین کبھی برداشت نہ کرنا، کبھی برداشت نہ کرنا۔ حضور کے خلاف کوئی بات آئے تو ہرگز برداشت نہ کرنا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا حضور کی وفات کے بعد۔ میرے عزیزو، پہلی بات تو حضور کی وفات صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی حضور کا رحلت کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات صحابہ پر جو بجلی بن کر گری تھی اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ صحابہ کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ اگر بیڑا کسی نے سنبھالا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے۔ صحابہ مغموم تھے، غمگین تھے، پریشان حال تھے، مسجد میں ساکت و جامد بیٹھے تھے۔ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیا اور حضور کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا، اے صحابہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سبوں نے کہا اللہ کی۔ کہا پھر اٹھو، وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا، وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، اور جو ان کے پاس واپس ملنا چاہتا ہے وہ ان کے قدم قدم ان کے نقوش پا کی اقتدا کرے، ان کے قدموں کے پیچھے چلے۔ پھر صدیق اکبر کے اس خطبے نے امت کو اٹھایا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت راشدہ یہاں سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلا چیلنج جو آیا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، وہ کون سا چیلنج تھا؟ اللہ اللہ کیسے امتحانات ہوئے حضرت ابوبکر کے۔ ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ملک شام جا رہا تھا، اس میں بہت صحابہ تھے، اور اچانک مسیلمہ کذاب، ایک شخص ہے مسیلمہ نام کا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ وہ جھوٹا نبی بن گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اس کے بھی بہت سارے پیروکار ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کے بھی ماننے والے ہو گئے۔ ایک چیلنج وہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں اور ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ ایک اور جھوٹا نبوت کا مدعی اسود عنسی تھا۔ کئی محاذ آپ کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ آ گئے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے محاذ ہیں، حضور کی وفات ہوئی ہے۔ ایک اور جماعت نکل پڑی جو زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے ہیں، کہا اب سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کے منکرین بھی، مسیلمہ کذاب کے پیروکار بھی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ یمن میں اسود عنسی کا ایک محاذ، ملک شام میں حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی بھیجنا ہے۔ چار محاذ اچانک سامنے آئے۔ کون فیصلہ لے گا ایسے وقت میں؟ کون فیصلہ لے گا؟ عزیزان گرامی وقار، حضرت ابوبکر صدیق وہ تنہا پختہ ایمان والے تھے۔ حضرت عمر آ کر کے وہاں مشورہ دے رہے تھے کہ حضرت ابوبکر سے کہ تھوڑا اس کام کو ڈیلے کر لیں، پہلے یہ کام کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے عمر وہ جوش کہاں چلا گیا تمہارا جو مکہ میں ہوتا تھا؟ ایمان لانے کے بعد تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا حضرت ابوبکر کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ سبوں نے تصدیق کر دی۔ چاروں محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق نے ہر ایک کو بھیجا۔
ہر ایک کو بھیجا ملک شام، اسامہ بن زید گئے، یمن کا محاذ سر کرنے کے لیے خالد بن ولید گئے، اور پھر اس کے مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 سے زیادہ صحابہ گئے، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ کئی ہزار صحابہ یہاں پر بھی گئے، لیکن جانتے ہیں یہ جنگ یمامہ جس میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اللہ میں بھی وہی پڑھ رہا تھا جنگ یمامہ کو، پھر کسی وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ وہ جنگ تھی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف تھی، سب سے پہلی جنگ ہے۔ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، صحابہ مدینے سے چل پڑے، اور جب جنگ ہوئی تو جانتے ہیں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں، 1200 صحابہ، جن کے اور بعض روایت میں 700 صحابہ جو سب کے سب حافظ قرآن تھے، شہید ہو گئے، پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے، کئی کی گردنیں الگ، کئی کے سر الگ، کئی کے دھڑ الگ، کئی کے ہاتھ پیر جدا، سب پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے۔ لکھنے والوں نے، روایت لکھنے والوں نے دیکھا اور کہا جتنے بھی وہاں پر لاشیں تھی ہم نے دیکھا سب کے چہرے مسکرا رہے تھے، سب کے چہرے چمک رہے تھے، سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ کیوں نہ چمکیں، کیوں نہ دمکیں؟ اس لیے کہ وہ جس کے لیے جان دے رہے تھے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ جب وفات کے وقت وہ آ جائیں تو سارا درد بھی ہلکا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ یمامہ میں اتنی بڑی شہادتیں ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاذ کو بھی سر کر لیا، مسیلمہ کذاب کو اسی وحشی صحابی نے، جن کا نام وحشی ہے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ ایمان لائے بعد میں، اور وہی ذریعہ بنے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ وہ کہتے تھے میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اسلام کے ایک بڑے عظیم بطل جلیل بہادر کا قتل کیا، اسلام لایا تو مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے میں نے پرانا کفارہ ادا کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کا خاتمہ ہوا، اسود انسی کا خاتمہ ہوا، اسامہ بن زید کا جو لشکر گیا تھا وہ بھی فتح مبین سے ہمکنار ہو کر واپس آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ خلافت کا زمانہ ایسا ہے جو سنہری فتوحات ہیں، جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا وہ فتح یاب ہو کر کے لوٹا۔ آپ کی زندگی پاک میں اسلامی سلطنتیں وسیع ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں، صرف 2 سال لیکن ایسے رہے حضرت ابوبکر صدیق کہ اسلامی سلطنتوں کو وسیع کرنے کی ہمیشہ فکر رہتی، لیکن ایک غم ہمیشہ رہتا تھا، حضور کے قریب، حضور پاک کے چہرے کو نہ دیکھنے کا غم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جاتے تو بے اختیار رونے لگ جاتے تھے، اور آپ کی وفات اسی غم مصطفیٰ میں ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خلیل، حضور کے یہ یار غار، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، حضور کی طرف اس قدر ادب کا ماحول میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق میں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے، ہجرت کے موقع پر کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ حضور پوچھتے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہیں سے کوئی تیر چلے تو میرے اوپر آ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، ان کی شجاعت پر کسی کو کوئی سوال ہی نہیں۔ پوچھا گیا صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا، صحابہ میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں میری نظر سے اگر پوچھو گے تو ابوبکر صدیق تھے۔ کہا کیوں؟ کہا بدر کے موقع پر جب حضور کا خیمہ لگایا گیا تو دشمن پورے بہت غرور میں ناچ رہے تھے، بات اس چیز کی آ گئی کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا رہے گا، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضور کی حفاظت کے لیے جو کھڑا، کچھ بھی اگر حضور کو ہوا تو حفاظت کرنے والا پہلے پکڑا جائے گا، اس کے اوپر ساری چیزیں آئے گی، تو کیا کر رہا تھا؟ تو اس موقع پر حضرت علی کہتے ہیں صحابہ سب گھبرائے تھے، اس وقت اگر کوئی آگے بڑھا تھا تو ابوبکر صدیق تھے حضور کے خیمے کے پاس، اور ایسے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے لیے بھی اس قدر الرٹ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہی خلاصہ یہی ملتا ہے کہ ان کی زندگی ارد گرد گھومتی ہے، وہ ایک پروانے تھے جو شمع کے ارد گرد گھومتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر کے 2.5 سال کا عرصہ جب گزرنے کو آیا تو آپ بخار زدہ ہوئے، بیمار ہوئے، جمادی الاخر کا وقت تھا، اور اس وقت وفات سے پہلے بھی جو وصیت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا جنازہ نہلا دھلا کر غسل کفن دے کر جنازہ حضور کے روضے کے پاس رکھ دینا اور پوچھنا، اجازت لینا کہ آپ کا خلیل، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کرنا حضور کے حجرے میں، ورنہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ وصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اس روایت کو پڑھنے کے بعد صحابہ بھی سن کر خاموش رہ گئے۔ وہ کس سے اجازت لینے کی بات کہہ رہے ہیں؟ جو قبر میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کس سے اجازت لینے کی بات کر رہے ہیں؟ قبر میں ہے رسول پاک، اور صحابہ بھی خاموش ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وفات ہوئی، حجرے انور کے باہر رکھا گیا، اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے پکار کر کے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا باہر کھڑے ہو کر کے کہا، حجرے انور کا دروازہ اچانک کھل گیا، اس کی چٹکنی گر گئی اور دروازہ کھلا۔ اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ صحابہ نے حضور کے پہلو میں انہیں دفن کیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے صدیق تمہاری، جب تک اللہ نے زندگی دی تب بھی حضور کی معیت اور صحبت میں گزارا، اور وفات بھی ہوئی تو قیامت تک حضور کے پہلو میں سونا ملا۔ یہ کسی کو نہیں مل سکا جو حضور سے اتنا متصل ہو کر کے کوئی سو رہا ہو۔ حضور کی کسی خاندان والے میں بھی کسی کو یہ چیز نہیں ملی کہ وہ قبر میں حضور کے متصل ہو کر کے اب تک سو رہا ہو۔ اور اس کے بعد دوسری فضیلت اگر کسی کو ملی ہے وہ حضرت عمر فاروق کو ملی ہے۔ ان کے بعد یہ حجرہ بند ہو گیا، یہ حجرہ بند ہو گیا۔ حضور بادشاہ اعظم آرام فرمائے، پہلو میں دونوں وزیر آرام فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں۔ جانتے ہیں آپ ترتیب کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سارے لوگوں پر پہلے موت آئے گی، پھر جب اٹھانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جو روح بیدار ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں بیدار ہوں گا، اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ حدیث میں حضور نے کیفیت بھی بتائی کہ کیسے میں اٹھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس حال میں اٹھوں گا میدان قیامت میں آنے کے لیے اپنی قبر سے کہ میرے ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان میں وہ دولہا تشریف لا رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں بھی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کے ساتھ آئیں گے۔ پھر دیکھنا ان کالے چہروں کا کیا ہونا ہے جو صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، جو فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہیں اگر حضور کے پاس آنا بھی ہوگا تو ان دونوں وزیروں کا سامنا کرنا بھی ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو ترجیح دیا کرتے، اکثر بیان بھی فرماتے۔ عزیزان گرامی، وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور کے پہلو میں ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ انبیاء کرام کے جھرمٹ میں حضور تشریف لائیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کا منظر یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ رسول کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
عزیزان گرامی، جو صدیق اکبر سے، جو عمر فاروق سے جلتا ہے، نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوگا، ذلیل ہو کر مرے گا۔ بلکہ مارحرہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا اور بڑے عزم کے ساتھ فرمایا، قبر میں اسے دفن کرنا، واپس آ جانا، اور بعد میں کھول کر کے دیکھو گے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ ایسے شخص کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں رکھا جائے گا، چہرہ پھیر دیا جائے گا، جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نفرت رکھتا ہے یا دل میں عداوت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کو رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلایا ہے، اپنے بغل میں سلایا ہے، اس سے نفرت کیسے ہو سکتی؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ خلفائے راشدین جس طرح سے ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں، دین کا حصہ ہیں، ان سب کی محبت یکساں رکھو۔ کسی میں بھی ادھر ادھر کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا، تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا۔ مجھے انشاءاللہ العزیز کل دو باقی خلفائے راشدین کی سیرت پر میں مختصر عرض ضرور کروں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ ہے، وہ تاریخ اسلام میں سب سے روشن زمانہ ہے۔ 10 سال کا جو زمانہ ہے، یہ بہت روشن زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں پورا ملک مصر فتح ہوا ہے۔ یہی حضرت عمر کا زمانہ ہے جس میں قیصر و کسریٰ بھی ٹوٹ گئے۔ قیصر و کسریٰ، روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ 2 سپر پاور طاقتیں تھی اس زمانے کی۔ اس زمانے میں اگر کوئی امریکہ اور رشیا کو سمجھتا ہے تو اس زمانے میں روم اور ایران، یہ 2 بہت بڑے سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ان کے بادشاہوں کے پاس لاکھوں کی فوج تھی۔ ان کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خلافت کا زمانہ بڑا روشن رہا ہے۔ اسی لیے تو ہیبت ایسی اتاری تھی، ہر جگہ خبر پھیلی رہتی تھی، ہر جگہ خبر پھیلی رہتی تھی حضرت عمر کے رعب و دبدبے کے متعلق، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی کرسیاں ہلتی تھی۔ ایک بار کوئی آیا قاصد وہاں سے پوچھتے ہوئے، مدینے میں پتہ، جاسوس تھا، کسریٰ بادشاہ کے ہاں سے آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ عمر رہتا کیسے، کتنے باڈی گارڈ ہیں، کہاں ان کی سیکورٹی ہے، سب دیکھ کر کے جانے۔ پوچھا مدینے میں آ کر تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ پوچھنے جس سے پوچھا جا رہا تو ہنسنے لگے، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ کہا وہ کہاں رہتا ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ پھر وہ ہنس پڑے، کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، اس کا محل نہیں ہوتا، جاؤ وہ فلاں پیپل کا درخت ہوگا اس کے نیچے سو رہا ہوگا مسجد نبوی کے قریب۔ وہ حیرت میں آ کر کے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، یہ عمر فاروق ایک بغیر کچھ بچھائے نیچے زمین پر تنہا آرام کر رہے ہیں۔ جو پورے قیصر و کسریٰ کو ہلا کر رکھا ہے وہ ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہا ہے۔ اور وہ قاصد آیا اور سوچا اگر میں چاہوں تو ابھی مار کے ختم کر دو، سب لوگ سکون کی سانس لیتے رہیں گے۔ اچانک حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا ہم نے اپنی کرسیاں خون چوس کر کے نہیں بچھائی، عدل و انصاف پر قائم کیا ہے، اللہ رب العزت کے دین پر قائم کیا ہے۔ میرا مولا جب تک چاہے گا ہماری حفاظت کرے گا، 1000 فوجی مل کر کے بھی حفاظت نہیں کریں گے اگر اللہ نہ چاہے۔ بہرحال حضرت عمر کا رعب، ان کی تمکنت، ان کا جلال بڑے بڑے بادشاہوں پر طاری تھا۔ قیصر و کسریٰ ختم ہو گئے، وہاں سے مال غنیمت لایا گیا، حضرت عمر فاروق کا ہی زمانہ تھا، اور وہ بشارت بھی حضور نے حضرت سراقہ کو جو دی تھی۔ سراقہ یہ وہ شخص ہے جو ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا تھا۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ گرفتار کرنے آیا ہے مجھے، ابو بکر کو۔ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے اسے، زمین پھٹ گئی، سراقہ اندر گیا، گھٹنوں تک رونے لگا، چھوڑ دیں آپ کریم ابن کریم ہیں، شریف ابن شریف ہیں۔ حضور نے کہا اے زمین چھوڑ دے، زمین کھل گئی، وہ نکل گئے۔ یہ زندہ معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر دوبارہ نیت خراب ہوئی، پھر آیا، پھر حضور نے فرمایا پکڑ لے زمین، زمین نے پکڑ لیا، پھر رویا، حضور نے پھر چھوڑ دیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. وہ کیا لالچ تھی، مکہ میں اعلان ہوا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو پکڑ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں. 100 اونٹ کا مطلب ہوا کہ اس زمانے کی 100 کوئی بڑی کاریں دے دی جائیں گی. لالچ تو ہر ایک کو ہوتی ہے، تو وہ بھی نکل پڑا تھا 100 اونٹ لینے کے چکر میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ مڑ کر کہا اے سراقہ تو 100 اونٹ کے چکر میں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں تو تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. قیصر و کسریٰ سپر پاور اس زمانے کے بادشاہ، ان کے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہوتے تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے. حضور نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرے ہاتھوں میں وہ دیکھ رہا ہوں. اس سراقہ نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ایمان لائے، واپس مکہ چلے گئے، صحابی رسول بن کر رہے. جانتے ہیں بیچ میں ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے. قیصر و کسریٰ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، ملک روم بھی نہیں، ملک ایران بھی فتح نہیں. اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار اتنے ہو گئے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگے کہ آخری وقت آ گیا، بہت بیمار. جب لوگ آنے لگے تو حضرت سراقہ جلال میں آ گئے، کہا کائے کو تم سب میرے گھر آ رہے ہو، میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، تم سب جاؤ. کہا کہ بیماری آخری وقت کو پہنچی ہے. کہا ہونے دو، مجھے میرے آقا کی بات پر یقین ہے. حضور نے فرمایا قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تک تو